السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ عزیز اخوات، میں نے آپ کے لیے قرآن کریم سورہ الحجر آیت 21 تلاوت کی۔ آپ میں سے جس کے تلفظ تجوید ویک ہیں وہ اسے بار بار سن کے پریکٹس کر لیں۔ اب ہم لفظی ترجمہ سے اس آیت میں دیے گئے اپنے رب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب زدنی علما، آمین۔ سورہ الحجر آیت 21۔ وَإِن اور نہیں، من سے، شیئن کوئی چیز، الا مگر، عندنا ہمارے پاس، خزائنہ اس کے خزانے، وما اور نہیں، ننزلہ ہم اس کو اتارتے، الا مگر، بقدر ایک اندازے سے، معلوم مناسب۔ کیا فرمایا اس آیت میں؟ اور پہلے ہی لفظ پر غور کریں تو کسی ترجمے میں آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتی ہیں، وَإِن اور اگر یہ ہوگا، اور کہیں آپ پائیں گی وَإِن اور نہیں۔ تو کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں کہ ان کے بعد اگر آگے الا آئے تو پیچھے نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ آگے استثناء ہے۔ یہی یہاں ہوا، وَإِن کے بعد آگے الا ہے تو ان بمعنی نہیں ہے، نافیہ ہے ان۔ اور اسی طرح ان لو کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی اگر۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ غور کیجئے، کتنے پوائنٹس آپ کے سامنے آشکار ہوں گے۔ ہمارے رب نے فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اس آیت سے جواب مل رہا ہے کہ رزق ہو، خوشی ہو، کامیابی ہو، شفا، اولاد، رشتہ، کسی کا ساتھ، سب کے سب خزانے صرف اللہ ہی کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ تمام کے تمام خزانے، ہر چیز کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں۔ مایوس ہونے، ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے ہم پر ہی اعتماد رکھو۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ ہر خوشی کا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، نہ تو بے صبرے پن سے، امپیشنس سے، اور نہ ہی ٹینشن لینے سے، پریشان ہونے سے کوئی چیز بدلتی ہے یا جلدی ملتی ہے، اور نہ ہی ایون در بدلنے سے کہ کسی اور کے پاس چلے جائیں کہ شاید فلاں وسیلے سے جلد مل جائے۔ عندنا خزائنہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، راستے میں کوئی اسٹیشن، کوئی وسیلہ نہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم اسے معلوم اندازے سے اتارتے ہیں۔ کب، کیا، کس کو کتنا دینا ہے، سب مکمل حکمت کے ساتھ ہے۔ نہ سب انسان ایک جیسے ہیں، نہ ان کی ضروریات، اور نہ ایون ان کے جسم کے اعضاء۔ اگر ہم اپنی تخلیق پر غور کریں
ہمارا ناک، کان، آنکھیں، قد، ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ سائز ہے۔ قد بڑھتا ہے، ٹانگیں بڑھتی ہیں، مگر ناک نہیں۔ اگر اس کی جگہ تھوڑا سا ناک بڑھ جائے، 5 فٹ قد بڑھنے کے بجائے اگر 5 انگلیوں جتنا ہی ناک بڑھ جائے تو کتنا ہی خوفناک منظر ہوگا۔ اسی طرح بال بڑھنے کے بجائے اگر تھوڑے کان بڑھ جائیں تو کیا سچویشن ہوگی۔ انسان کا اپنا وجود اور کائنات کی ہر چیز مناسب مقرر اندازے کے ساتھ ہے، اور ہر چیز کے لیے اس نے ایک بیسٹ ٹائم رکھا ہوا ہے، حد بندی بھی کی ہوئی ہے۔ جب لوگ تھوڑے تھے، وسائل بھی تھوڑے تھے، جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی گئی، خزانے دریافت ہوتے گئے۔ روشنی اور آگ کے لیے پتھر رگڑنے سے لے کر لکڑی، کوئلہ، پیٹرولیم، گیس، بجلی، سولر انرجی، ایجادات کے انبار ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وسائل کم ہیں، آبادی پر کنٹرول کرو۔ اس آیت میں اس سوچ کا رد ہے۔ بچے دو ہی اچھے، یہ نعرہ غیر اسلامی ہے۔ منصوبہ بندی اور فیملی پلاننگ کے نام پر پاپولیشن ریڈکشن ناجائز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے حکومت اس بات پر زور دے کہ ایجادات اور دریافت پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، علم و عمل کو وسعت دی جائے۔ قدرت کے خزانوں میں کمی نہیں، فضل تلاش کرنے والے تو بنو۔ آبادی میں اضافہ صرف دنیا میں ہی غلبے اور ترقی کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایز اے امہ افراد کی زیادتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ ہے۔ ابو داؤد کتاب النکاح اور دیگر میں بھی معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو۔ یہ ہے اس آیت کا خوبصورت پیغام۔ اللہ سبحانہ و تعالی علم و عمل کے راستے ہمارے لیے آسان کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔